ملک صاحب، یہ جو پہلی والی ایکسٹینشن تھی وہ پبلکلی ہمارے سامنے میڈیا کی مجلس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں 19 تاریخ غالباً وہ کہہ رہے تھے یا کوئی تاریخ کہہ رہے تھے 29 تاریخ کی 29 تاریخ آ جائے گی تو میں آرام سے چلا جاؤں گا اور میں کوئی ایکسٹینشن نہیں لوں گا، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایکسٹینشن لے لیا۔ تو یہ فارمولہ ہم ادھر اپلائی نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے وہ پبلکلی کہہ رہے تھے لیکن درونی خانہ ایکسٹینشن مانگ رہے تھے۔ اگر وہ یہ تعویل دیتے ہیں، آپ ایک پبلک انسٹانس کی بات کر رہے ہیں، تو دوسرے موقع پہ جب انہوں نے کہا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لیتا تو پھر اس کو سچ تسلیم کریں، ایک بات۔ اور پہلے پہ اگر یہ اختیار وزیر اعظم کا پاس تھا اور وہ یہ تعویل لیتے ہیں کہ وزیر اعظم نے یہ سمجھا کہ مناسب ہے کہ یہ چیف کنٹینیو کریں، تو پھر اس میں سچ جھوٹ کے زاویے سے نکل کر ہمیں تھوڑی سی بات اس طریقے سے بھی دیکھنی ہوگی جیسے ان عہدوں کی تعیناتیوں کے موقع پر حکومتوں کے مفادات کے ساتھ بھی باتیں چلتی ہیں۔ جب عمران صاحب کی حکومت تھی، آپ کے علم میں دیکھیں، میرا مقصد آپ کے سوال کے جواب میں یہ دو مثالیں دے کر میں ایک اپنی اور آپ کی بات چیت سے کوئی نتیجہ انفر کرنے کے لیے، کوئی رائے قائم کرنے کے لیے یا اس کو اپنی مرضی کی میننگ دینے کے لیے، مطلب لینے کے لیے ایک انفرنس کر سکتا ہوں اسے۔ A man can lie but facts can not۔ حقائق تو حقائق ہے نا سر، حقائق صرف دو ہیں۔ حقائق یہ ہیں کہ یہ ایکسٹینشن نہیں ہوئی، اے، اور حقائق یہ ہیں کہ جو اپوائنٹمنٹ حکومت کرنا چاہتی تھی وہ ہوئی۔ یعنی آپ اس بات پہ قائم ہے کہ جنرل باجوہ صاحب دوسری ایکسٹینشن نہیں چاہتے تھے، ان کی پریارٹی سائر شمشاد صاحب تھے، لیکن انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑا تھا حکومت وقت پہ کہ حکومت سائر شمشاد کو بناتی ہے یا جنرل عاصم منیر کو بناتی ہے، اور پھر حکومت نے جنرل عاصم منیر کا فیصلہ کیا۔ بالکل Am I right؟ Absolutely right۔ This ends the whole debate۔ ٹھیک، مقصد صرف یہ ہے کہ حقائق صرف یہ دو ہیں۔ حقائق یہ ہیں کہ وہ سمری جس کی آپشنز اس وقت کے چیف کے پاس تھیں کہ کون سے نام آئیں گے نا، جیسے یہ کہتے ہیں جی ڈیلیڈ سمری آئی، بہت ڈیلیڈ سمری، جی سمری ڈیلیڈ۔ تو یہ بھی کل بات سامنے میں، یہ بھی کل شاہ زیب صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا تو مجھے ضرورت محسوس ہوئی۔ میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح بات کیا تھی۔ جب میں نے اپنے ریکارڈز میں چیک کیا تو مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ وہ ڈیٹ سامنے آ گئی اور مجھے وہ بات بھی یاد آ گئی جو مجھے انہوں نے، دو جنرلز نے ریٹائر ہونا، دو جنرلز نے ریٹائر ہونا تھا، ایک نے 5 نومبر کو اور ایک نے 18 نومبر کو، اور تعیناتی کی ڈیٹ تھی 29۔ تو جنرل باجوہ سیڈ کہ اگر میں ان دونوں کی ریٹائرمنٹ سے پہلے بھیجوں گا، یہ مجھے انہوں نے کہا کہ یہ میں اگر اس سے پہلے بھیج دیتا ہوں یہ سمری تو یہ دو نام بیچ میں ہوں گے، میں ان کو روک نہیں سکتا۔ ان کی ریٹائرمنٹ 5 اور 18 میں 13 دن ہے، 18 نومبر۔ تو اس کے بعد 21 تاریخ کو میں نے فلانی، یہ 2 دن کی میری فلانی مصروفیت ہے، 21 تاریخ کو یہ سمری میں آپ کی طرف بھیجوں گا۔ وہ سمری 21 کے بجائے 24 کو ہوگی۔ یہ آپ سے جنرل باجوہ صاحب نے خود بات کی تھی سمری کے لیے، یہ خواجہ صاحب ساتھ تھے میرے، اور خواجہ صاحب ساتھ تھے آپ کے، اور ان کو پتہ ہے ان کا خواجہ صاحب کا جو موقف ہے نا، یہ تو انہوں نے آپ کو پہلے دن سے شیڈول دے دیا تھا سمری بھجوانے کا کہ میں ان دو جنرلز کی وجہ سے تاخیر سے بھجواؤں گا، دیر سے بھجواؤں گا، اور 21 کو بھجوا، کو ہی ہوگی۔ ہمارا اصرار تھا کہ آپ جلدی بھیجیں، اس میں ساتھ کوالیفائی کر دیں کہ یہ ریٹائر ہیں۔ وہ اپنی اس بک کی بات کرتے تھے جس کے تحت کہ جو ریٹائرمنٹ ہے آن دا ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ اس سے پہلے نہیں ہو سکتی، اور پھر جو وقت بتایا تھا اسی وقت پہ بھیج دیا انہوں نے، 1-2 دن کی تاخیر کے ساتھ، 1-2 دن کی تاخیر کے ساتھ۔ تو یہ 2 دن کی تاخیر سے بھی شک پھر نکلتا ہے کہ شاید کوئی گڑبڑ تھی بیچ میں۔ نہیں دیکھیں سلیم صاحب، کیسے ہو سکتا ہے یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ یہ طے تھا، جنرل باجوہ کو یہ کلیئر تھا کہ میاں نواز شریف ایکسٹینشن والی بات پر قائل نہیں ہوں گے، دوسرا ان کو یہ کلیئر تھا کہ یہ ایکسٹینشن اگر میں لوں گا تو اٹ ول بی اے کرائم، پہلی کو مسٹیک تصور کرتے تھے، تیسرا وہ یہ کہتے تھے کہ اس انسٹیٹیوشن کا برا ہوگا جو میرے پیچھے 6 جنرلز بیٹھے ہیں ان کے بارے میں بات کرنی، چوتھا ہی ہیڈ نتھنگ اگینسٹ دا پریزنٹ آرمی چیف فار دیٹ انسٹنس، اور ان کے علم میں تھا کہ یہ آرمی چیف جو ہیں ان کو گورنمنٹ فیصلہ کر چکی ہے کہ فار ٹائمز ٹو کم انلیس سم تھنگ ویری ایویڈنٹ کمز ان، کہ جس میں سینیورٹی کے پرنسپل کو اگنور کیا جائے فار ٹائمز ٹو کم، تو سینئر موسٹ ول بی دا چیف آف آرمی اسٹاف، اور یہ اچھا اصول ہے، طے ہونا چاہیے۔ آپ کا ذاتی تعلق تھا لیکن آپ کی قریب سے ان کو بھی جانتے تھے، مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ بھی آپ کی قربت ہے، ذرا یہ سمجھتے ہیں کہ کون سا نقطہ تھا جس کی وجہ سے شروع میں مسلم لیگ نون اور جنرل باجوہ صاحب کے
اختلافات شروع ہو گئے؟ دیکھیں یہ میرا خیال ہے اس پہ تھوڑی سی میری انیبلٹی ہوگی رادر آئی وڈ سے کہ میں بڑی کنفرمیشن سے کمنٹ کر سکوں، لیکن وہ جو بھی ہوا ہونا نہیں چاہیے تھا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو یہ ایک سلسلہ تھا جو 2014 سے، یہ اس پہ میری اپنی رائے ہے، میاں نواز شریف صاحب کے خلاف اس کے کانکریٹ ایویڈنس ہمارے پاس ہیں، اور وہ کانکریٹ ایویڈنسز 2014 کے وقت سے ہمارے پاس ہیں، جس وقت یہ عمران صاحب کا پروجیکٹ جنرل شجاع پاشا صاحب، آپ کو اس سے کوئی چیز آپ سے مخفی نہیں ہے جی، جنرل شجاع پاشا آج حیات ہیں۔ 2011 میں میرا اس وقت میں نے ایک الیکشن مسلم لیگ کاف کے پلیٹ فارم سے لڑا تھا، تو میں اپنے ذاتی حوالے سے یہ بات کرتا ہوں، یہ آپ کے ہمسائے میں میں نے کبھی بات نہیں کی کیونکہ اب یہ کلوز اور پاس ٹرانزیکشن ہے۔ تو اس وقت ہم سے مانگا کیا کہ جو مسلم لیگ کاف سے آج مسلم لیگ کاف کی پیپلز پارٹی سے تعلق داری بن گئی تھی، ہم اس پہ معترض تھے کہ ہمارے حلقوں میں جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں۔ آصف احمد علی مرحوم اس وقت قومی اسمبلی کے رکن تھے اس حلقے سے جو میرا حلقہ ہے، تو ہم نے پرویز الہی صاحب سے کہا چوہے صاحب یہ آپ نے کیا کیا، ہمیں تو آپ نے بیچ میں کھڑا کر دیا، اور کہنے لگے کہ پنجابی میں کہ کبھی کسی نے دیگر علیہ بھی روزہ توڑے کہ عصر کے ٹائم بھی کوئی روزہ چھوڑتا ہے، کوئی بات نہیں، وہ مسئلہ ایسے ہی رہے۔ تو ہم ہماری خواہش، بڑی قلبی خواہش تھی کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ، ہمیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ میرے والد مرحوم کی ایک بڑی لمبی رفاقت تھی، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم اپنے اس پرانے تعلق والی جگہ پر پہنچ جائیں، اور اس وقت میرے والد بھی حیات تھے، اینڈ ہی وانٹیڈ اس ٹو ڈو دیٹ۔ ٹھیک، اس عرصے میں جنرل شجاع پاشا صاحب کی طرف سے ہمیں بڑا کلیئرلی یہ میسج دیا گیا کہ الیکٹیبلز دیں، اور وہ الیکٹیبلز عمران کو دیں، اور 12-15 کے قریب ہم الیکٹیبلز، ان میں سے ایک آپ کے رانا قاسم نون آج بھی قومی اسمبلی کے 3 مرتبہ ممبر ہیں، ایک رشید بھٹی صاحب تھے ہمارے رائیونڈ سے، ایک سردار محمد علی خان تھے اٹک سے، ایک رانا آفتاب احمد خان تھے سہیوال سے۔ تو ہم 12-15 لوگ مختلف اپنے جرنلسٹ دوستوں کے ساتھ ان صاحبان کی موجودگی میں پھر ہم نے کہا یار ہماری سمجھ میں یہ کہانی آتی نہیں ہے، وی آر ریئلی تھینک فل ٹو یو، لیکن ہمارا رخ مسلم لیگ کی طرف ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے سوال کیا کہ جو جنرل باجوہ کا، اور یہ سلسلہ پہلے سے شروع ہوا، یہ 2014 سے قبل ایک کہانی تھی جو عمران صاحب کے لیے تھی، وہ ٹریگر جو ہو گئی وہ 2014 پہ وہ اے پی ایس کے واقعے نے اس کو ایک دفعہ ختم کیا اس دھرنے کو، اور وہ سلسلہ پھر جب آگے کی طرف چلا، شروع پیچھے سے ہوا تھا، پھر ڈان لیگز وغیرہ یہ سب اس کا حصہ تھے۔ لیکن 2014 کے کیا آپ لوگوں کے پاس ایویڈنس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے؟ دیکھیں سنگھ صاحب، یہ میں جو بات کہنے لگا ہوں، چائنیز امبیسڈر جب عمران سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ دھرنا ختم کریں، اور اس وقت چین کے صدر تشریف لا رہے تھے، جی، اس وقت عمران صاحب کا جو دھرنا ختم نہیں ہو رہا تھا، ان کو جو اصحاب کہہ رہے تھے کہ دھرنا ختم نہیں کرنا، وہ چینی صدر کی ذمہ داری بھی اٹھا رہے تھے۔ اچھا، کہ آپ دھرنا ختم نہ کریں، ہم سنبھال لیں گے۔ تو اس لیے یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو اب اس سے زیادہ کہنی مناسب نہیں ہے۔ اور پوری ایک فائل بھی سنا ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس موجود ہے، جس میں ریکارڈنگ بھی ہے، جس میں ڈاکومنٹس بھی ہے، جس میں باقی چیزیں بھی ہیں، کہ اس میں آئی ایس آئی کی انوالومنٹ کی۔ میں جتنی بات کا میرے علم میں ہے میں نے آپ سے کہہ دیا، میں اس کے متعلق میری ناٹ ان ایویڈنس ضرور ہوگی۔ اچھا، پرائم منسٹر تھے وہ۔